بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے۔
اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت حلال کمائی، حلال روزی اور محنت کی کمائی، محنت کی روزی۔ حلال روزی الگ ہے، محنت کی روزی الگ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر حلال روزی پھیلا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق کہ ہم ہی نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی۔ زمین میں رہنے کے لیے، ٹہرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، اس طرح کی بے شمار چیزیں کرنے کے لیے زمین میں ہم نے تم کو رہنے کی جگہ دی ہے۔ اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم ہی نے تمہارے لیے زمین میں روزی کے اسباب، روزی کے سامان بنائے ہیں۔ انسان کی روزی اللہ زمین کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ تم زمین پر محنت کرو، زمین کے اندر سے اناج، غلہ، ترکاریاں، پھل فروٹ، ہزاروں قسم کی نعمتوں کو اللہ نکالے گا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ایک اور جگہ اللہ بیان فرماتے ہیں زمین کو ہم نے پھیلایا۔ اور پانی کے اوپر زمین کو پھیلایا، زمین کو بچھایا۔ جب پانی کے اوپر زمین کو اللہ پھیلایا تو زمین میں حرکت، زلزلہ پیدا ہوا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ زمین کی حرکت اور یہ زمین کے اندر کے زلزلے کو بند کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے زمین کے اندر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ اگر زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے تمہارا چلنا مشکل، تمہارا گھر بنانا، دکان بنانا مشکل۔ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ آرام سے چلو، گھر بناؤ، دکان بناؤ، زمین کے اوپر آرام کرو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے
بے شمار چیزوں کو، متعین چیزوں کو اگا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے تمہارے لیے زمین کے اندر روزی کے اسباب، روزی کے سامان بنائے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے روزی کا انتظام زمین میں کر دیا ہے۔ حلال روزی، اس کا انتظام ہو گیا۔ اب یہ حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری، حلال روزی کو پانے کے لیے محنت ضروری۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ بیان فرماتے ہیں کیا ہوا ابھی مائک کو؟ ہم نے رات بنایا، تمہارے لیے لباس بنا دیا، تاکہ رات میں آرام کر سکے، سکون حاصل کر سکے۔ اور ہم نے دن بنایا روزی حاصل کرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنایا روزی پانے کے لیے۔ محنت کرو، کوشش کرو، مجاہدہ کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ محلے میں رہ کر، شہر میں رہ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر روزی تلاش کرو۔ اگر روزی پانے کے لیے اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر جانا پڑے، اللہ کہتے ہیں جاؤ، زمین بڑی کشادہ ہے۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، جہازوں کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر، ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جا کر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو سمندروں میں کشتیوں کا نظام، جہازوں کا نظام ہم نے چلایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اللہ کی روزی حاصل کر سکو۔ تو اللہ نے روزی پانے کے لیے اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی شہر میں
اپنے ہی ملک میں رہنے کے لیے شرط نہیں لگایا، بلکہ آزاد چھوڑ دیا۔ دنیا کے اندر جہاں بھی جاؤ محنت کرو، کوشش کرو، لتبتغوا من فضلی، اور اللہ کا فضل، فضل سے مراد یہاں روزی ہے، غلہ اناج ہے، پیسہ ہے، مال دولت ہے۔ جاؤ اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو اللہ نے حلال روزی زمین میں پھیلا دیا۔ یہ حلال روزی پانے کے لیے اللہ نے محنت بھی شرط لگائی کہ محنت کر کے حاصل کرو۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا، سب سے بہترین روزی، سب سے افضل ترین روزی وہ ہے جو بندہ یا بندی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ بیان فرمائیے سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین روزی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، عمل الرجل بیدہ، سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین روزی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے، یہ سب سے بہترین روزی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو ترغیب بھی دلائی۔ بخاری شریف میں، مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میں سے کوئی بازار میں جائے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے اور ان لکڑیوں کو اپنے پیٹھ پر لاد کر گلیوں میں، بازاروں میں پھرے اور لوگوں میں فروخت کرے، بیچے، اور اس سے جو مال دولت نفع ملتا ہے وہ لے کر آئے اور وہ محنت کی کمائی کھائے، اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، اس سے کہ کوئی آدمی محنت نہیں کر رہا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ اسے دے دیں یا منع کر دیں، یہ سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بہتر یہ ہے لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لاد کر لوگوں کے پاس جا کر فروخت کرے اور محنت کر کے کمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج دیکھتے نہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کے سر کے بال، ان کا لباس اور ان کی شکل صورت محنت کرنے کی وجہ سے دھول، گرد و غبار کی وجہ سے بدل جاتا ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں اور لباس میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر حقارت محسوس نہ کرو، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا جو اللہ کا بندہ محنت کرے اور یہ نیت کر کے میں لوگوں سے سوال نہ کروں، میں لوگوں کا محتاج نہ بنوں، میں لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤں، بے نیاز ہو جاؤں، اور میں اپنے عزیزوں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں پلاؤں،
یہ نیت کے ساتھ، یہ ارادے کے ساتھ جو اللہ کا بندہ تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل میدان محشر میں اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، الگ الگ دعائیں انہوں نے فرمائی۔ ایک دعا یہ فرمائی، یا اللہ میدان جہاد میں مرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مدینہ منورہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں بازار میں جاؤں، حلال روزی تلاش کروں تاکہ میں کھاؤں، میرے بیوی بچوں کو کھلاؤں، بازار میں جا کر حلال روزی تلاش کروں، اور حلال روزی تلاش کرتے ہوئے میری موت آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ حلال روزی پانے کے لیے، کمانے کے لیے محنت کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے بکریاں چروائی، اور اس کے ذریعے سے جو مال پیسہ ملتا وہ گھر لے کر آتے، خود بھی کھاتے، بیوی بچوں کو بھی کھلاتے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی بکریاں چروائی؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ہاں، مکے والوں کی جانوروں کو میں نے چروایا، اس کے ذریعے سے جو مال پیسہ ملا میں نے وہ محنت کا پیسہ کھایا ہے۔ تو محنت کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا اور حدیثوں میں اللہ کے پیغمبر نے بھی کہا کہ محنت کرو اور اللہ کی روزی تلاش کر کے کھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، حلال روزی تلاش کرنے والا، شرط یہ ہے اس کے اندر سچائی، اس کے اندر امانت داری، یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ کوئی بھی تجارت کرے، معمولی بزنس کرو یا اونچا بزنس کرو، دو چیزیں شرط، ایک سچائی، ایک امانت داری۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بزنس کرو گے، کل میدان محشر میں مع النبیین والصدیقین والشہداء تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ نبیوں کے صف میں کھڑا ہونا ہو، صدیقین شہداء کی صف میں کھڑا ہونا ہو، تجارت کرنا ہوگا، محنت کی کمائی کرنا ہوگا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، جو بزنس کرنے والا سچائی کے ساتھ کرے، کل میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ محنت کر کے کمانے والا، یہ گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں چل پھر کے محنت کر کے کما کے کھانے والا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کا مقام، اس کا رتبہ میدان محشر میں معلوم ہوگا۔
اللہ اس کو کیا کیا مقام دینے والے ہیں۔ آج کتنے ہزاروں نوجوان ہیں جو محنت نہیں کرتے، صبح سے شام تک بازاروں میں، سڑکوں میں، سرکلوں میں، گلیوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، کوئی محنت نہیں۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کتنے نوجوان شادی شدہ جو محنت نہیں کرتے، دن بھر بیکار رہتے ہیں، بازاروں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ ان کی بیویاں باہر جا کر کما کے لاتی ہیں، ان شوہروں کو معلوم نہیں جب تو کمانے والا نہ بنا، جب تو محنت کرنے والا نہ بنا، جب تیری بیوی بازار میں جاتی ہے یا کسی اور کے گھر میں جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ماحول اتنا خطرناک، اتنا بھیانک چل رہا ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، دلوں میں غیرت نہیں، دلوں میں احساس نہیں۔ میں آرام سے بیٹھوں، میری بیوی محنت کرے، وہ گھر کا گزران چلائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی اولاد کو کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری، اپنی بہنوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری۔ آج ہزاروں نوجوان مل جائیں گے جن کے اندر کوئی غیرت نہیں، کوئی احساس نہیں، آرام کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے حق میں دعا کرنا یا بد دعا کرنا آپ ہی فیصلہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری قوم، ہماری ملت کے لیے ایک دھبا بنے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے مذہب، اپنے دھرم، اپنے اسلام پر ایک دھبا، ایک بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں کے ذریعے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا تم سے کہ محنت کرو، اور تم نے محنت کرنا چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے لوگ طعنہ دے رہے ہیں۔ کب احساس ہوگا؟ کب ہمارا ضمیر زندہ ہوگا؟ ہر محلے میں سینکڑوں نوجوان ایسے مل جائیں گے جن کی کوئی تجارت نہیں، جن کی کوئی محنت نہیں، یہ معاشرے میں بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے حلال روزی زمین میں پھیلا دی، یہ حلال روزی پانے کے لیے، یہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری، محنت کرو گے تو یہ روزی دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ترغیب دلائی، گھروں میں ہاتھ باندھ کر مت بیٹھو، بلکہ گھروں سے نکلو، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو، سوال کرنے کے بجائے، بھیک مانگنے کے بجائے جاؤ محنت کرو۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی صحابہ سے بیعت فرماتے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند صحابہ تھے، ان سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ،
ہم تو پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ پہلے ہی ہم بیعت کر چکے ہیں، اب کن اعمال پر بیعت کرنا چاہیے؟ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا آؤ بیعت کرو۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد صحابہ بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی ان صحابہ سے کہا اس بات پر بیعت کرو، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی غلامی کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، اس بات پر بھی بیعت کرو کسی کے سامنے سوال نہیں کرو گے۔ بیعت کرو اس بات پر، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگو گے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، وعدہ کرو۔ صحابہ نے بیعت فرمائی۔ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس موقع پر جتنے صحابہ نے بیعت فرمائی، ہر صحابی کو میں نے دیکھا، صحابی خود کہتے ہیں میں نے ان صحابہ کو دیکھا، اگر ان میں سے کوئی صحابی سواری پر جاتے اور ان کے ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا، کسی اور سے نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کر دو، بلکہ یہ صحابہ سواری سے نیچے اترتے اور اپنا کوڑا خود اٹھاتے، سواری پر سوار ہو جاتے۔ اتنا سوال کرنا بھی ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج شرم نہیں آتی، آج ہمارے دلوں میں حیا نہیں، بے حیا ہو گئے۔ الیکشن کے موقع پر لوگوں کا کیا حال، حرام تھا وہ مال لینا، حرام تھا وہ پیسہ لینا، محنت کرنے والوں نے بھی پیسہ لیا، اچھے اچھے لوگ، مالدار لوگ، اور میں کیا بتاؤں، اپنے آپ کو بڑے کہنے والے نوجوان بھی، بچے بھی، سب لوگوں نے، مال لوٹنے والوں نے کتنا مال لوٹا، حرام پیسہ لینے والوں نے کتنا حرام پیسہ لیا، جبکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا حلال پیسہ بھی بھیک مانگ کر مت لو۔ سمجھ آ رہی بات؟ حلال پیسہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ کر مت لو، یہ تو حرام پیسہ تھا، یہ لینے کی کہاں اجازت؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، کون ہے جو اس بات کی مجھے ضمانت دے، کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے اللہ یسأل الناس شیئا، کہ وہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا، فأتکفل له بالجنہ، جو وعدہ کرتا ہے، جو مجھ سے وعدہ کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں جنت کی ضمانت کا، جنت میں لے کر جانا یہ میری ذمہ داری، اللہ سے جنت لے کر دینا یہ میری ذمہ داری۔ کون ہے جو اس بات پر وعدہ کرے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، جو یہ وعدہ کرے جنت میں لے کر دوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انا، میں تیار ہوں۔ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ أَحَدًا شَيْئًا، ابو داؤد میں روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے لے کر موت تک کبھی سے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فراست دی ہے، ہم پاگل نہیں،
ہم دیوانے نہیں، ہم مجنون نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم لنگڑے نہیں، ہم اندھے نہیں، ہم بہرے نہیں، ہم مکے نہیں۔ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، چلنے کی طاقت اور سمجھنے کی قوت، بولنے کی طاقت اور ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا ہے۔ جب اتنی نعمتوں سے اللہ نوازا ہے، یہ حلال روزی پانے کے لیے، یہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ آج کیسے کیسے نوجوان ہیں، نہ بیوی کا ٹینشن، نہ بچوں کا ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ بھوکے رہیں، وہ پیاسے رہیں، کتنے ہزاروں شوہر ہیں جن کو کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ جب مرد گھر کا شوہر جب محنت کرنے والا نہ بنا، پھر آئندہ چل کے گھروں میں جو فتنے ہوتے ہیں، اب اس کی شکایت کہاں کیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھنے کے لیے اشارہ کر دیا۔ جب شوہر محنت کرنے کے لیے نہ جائے، آئندہ چل کے گھر کے اندر فتنے جنم لیتے ہیں، پھر یہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ نے اختیار دیا ہے کہ محنت کرو، میں روزی کا انتظام کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طوبیٰ لمن طاب کسبہ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کمائی حلال ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال روزی تلاش کرنا واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری، روزہ رکھنا ضروری، حج بیت اللہ کرنا ضروری، اور اسی طرح حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی ضروری۔ فقہاء نے بیان فرمایا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، ہر نوجوان جو گھر کا ذمہ دار ہے، اتنا کمانا روزانہ، اتنا کمانا جس کے ذریعے سے گھر کا پورا انتظام ہو جائے، اپنا انتظام، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، ہر دن اتنا کمانا جتنا کمانے سے گھر کا پورا انتظام ہو جائے، ہر دن اتنا کمانا فرض عین ہے۔ اب ہر ایک فیصلہ کر لیں، میرے گھر میں کتنا پیسہ ضروری؟ کوئی کسی کا گھر 500 روپیہ میں، کسی کا گھر 1000 روپیہ میں، کسی کا گھر 800 روپیہ میں، الگ الگ۔ ہر گھر والا یہ سوچے ایک دن کا گزران ہونے کے لیے کتنا پیسہ ضروری، اتنا پیسہ ہر دن کمانا تمہارے اوپر فرض ہے، یہ فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی دن ناغا نہیں ہونا چاہیے، ہر دن محنت کرو، اللہ کی حلال روزی تلاش کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی کھلاؤ، گھر والوں کو بھی انتظام کرو، اللہ اور زیادہ دے۔ اپنے محلے میں، پڑوسیوں میں جو ضرورت مند ہے ان کا بھی انتظام کرو، صدقہ خیرات کرو، تاکہ آخرت میں ہمارے کام آئے۔ میرے بھائیوں، اپنے عنوان سے ہٹ کر ایک دوسری طرف بھی میں جا رہا ہوں۔ آج کا ماحول فتنوں کا، آج کا ماحول آزمائشوں کا، آج ہے نا ہمارے امتحان، ہمارے ایمان کا امتحان، ہمارے اسلام کا امتحان، ہر چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ کا بندہ،
اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں، ایسے آزمائشوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی عقائد کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری، اور چوکنا رہنا ضروری۔ خواب غفلت میں نہ رہو۔ کون کس طریقے سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، غفلت میں نہ رہو، بیدار رہو، چوکنا رہو۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی پر ایمان لانا، ان کے اخلاق پر، ان کی سچائی پر، ان کی امانت داری پر، ان کی دیانت داری پر، ان کی شرم و حیا پر اور ان کی پاک دامنی پر، ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرو گے ایمان نکل جائے گا۔ کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرو گے ایمان نکل جائے گا، وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی تک جتنے پیغمبر آئے، ان تمام نبیوں میں سے ایک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، رمضان سے پہلے میں نے کئی جمعہ ان کے بارے میں بیان کیا۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اگر کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، یہ کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کے اوپر انجیل کو نازل فرمایا۔ ان کی آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کی رسالت پر ایمان لانا ضروری۔ اور لوگوں نے سازشیں کی، قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی، لوگ ناکام ہو گئے، اور اللہ نے زندہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کا قول نقل فرماتے ہیں، یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں آگے کی آیتوں میں وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا ہے، ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ آخر میں اللہ پھر کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں عیسیٰ کو ان کے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اب وہ آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری، اور اللہ قرآن میں بھی کہا، اور حدیثوں میں، بے شمار حدیثوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری۔ نوجوانوں، میں سمجھانے کے لیے موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، فرشتوں کے سہارے سے نازل ہوں گے۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں نازل نہیں ہوں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ بخاری میں، مسلم میں روایتیں ہیں، لا تقوم الساعہ حتی ینزل ابن مریم، جب تک ابن مریم عیسیٰ بن مریم نازل نہیں ہوں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ضرور نازل ہوں گے، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کلام پاک کا 6واں پارہ بل رفعہ اللہ الیہ، ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، یہ اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے اور قطعی عقیدہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا حضرت نے لکھا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری۔ سینکڑوں روایتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا ہوگا، دنیا میں کیسے کیسے فتنے چل رہے ہوں گے، اور عیسیٰ کہاں نازل ہوں گے، وہ کون سی مسجد ہوگی، اور عیسیٰ کے بعد کون سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور دنیا میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا عمل کریں گے، کیا کیا کام کریں گے، پوری تفصیل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کر دیا ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بخاری شریف کا 9واں پارہ اور مسلم شریف کی جلد اول میں روایتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، ضرور بھی ضرور نازل ہوں گے، اور دنیا کے اندر وہ حاکم بن کے آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے مطلب یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دنیا میں نافذ فرمائیں گے، ہمارے نبی کا اسلام دنیا میں نافذ فرمائیں گے، لاگو کریں گے، اور عدلاً دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، دنیا کے چپے چپے میں انصاف زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب عیسیٰ آئیں گے، عیسائیوں کا جو نشان ہے صلیب، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر سوروں کو قتل کریں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، بے شمار باتیں آپ نے بیان فرمایا، یہاں تک بیان فرمایا جزیہ یہ بھی ختم کریں گے، جہاں بھی جائیں گے مسلمان ہوگا، کوئی ذمہ نہیں ہوگا جس سے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، ہر ایک مالدار ہوگا، ہر ایک کے پاس روزی رزق کا انتظام ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کوئی آدمی اپنا مال لے کر جائے گا، میرا مال قبول کر لے، یہ میرا غلہ قبول کر لے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فلا يقبلہ احد، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو اس کا مال قبول کر لے۔ ہر ایک مالدار، کون کس کا مال قبول کرے گا؟ ہر ایک مالدار ہوگا، مال میں برکت، روزی میں برکت، غلوں میں برکت، مال کی فراوانی ہوگی، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سینکڑوں باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری۔ موٹی موٹی باتیں سمجھ گئے،
عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے مریم سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان پر انجیل نازل فرمایا، پھر اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور یہ تمام اعمال کریں گے، یہ تمام کام دنیا میں کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا مدینے میں، ہمارے نبی کے روضے کے قریب ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ باتیں کیوں بیان کیا؟ کولار شہر کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے، کولار شہر کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے۔ دربھنگا میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام شکیل بن حنیف، رمضان سے پہلے بھی بیان کیا، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کولار کے اندر 4 سال سے فتنہ ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ابھی چند دنوں سے علماء کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ دربھنگا میں ایک آدمی پیدا ہوا شکیل بن حنیف، وہاں سے بھگا دیا گیا، اورنگ آباد میں چوروں کی طرح، ڈاکوں کی طرح چھپ کر پھر رہا ہے، اور یہ حرام خور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ، میں نبی، میں مہدی، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تمام باتیں میرے اوپر صادق آتی ہیں، میں عیسیٰ ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ کولار کے اندر بھی چند نوجوان ہیں، اس کو عیسیٰ مان لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نوجوانوں کی حفاظت کرو، کہیں تمہارا ایمان خراب نہ کر دے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا، ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقائد کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، خاص کر جو نوجوان کالجوں میں، اسکولوں میں، میڈیکلوں میں جاتے ہیں، تم لوگوں پر یہ محنت کر رہے ہیں، ایسے لوگ چوکنا رہے، بیدار رہے، تمہارے دلوں میں احساس پیدا ہو، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان پر ایمان لے کر آؤ، ان کی نبوت پر ایمان لے کر آؤ، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، ان پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ شکیل بن حنیف پر ایمان لے کر نہ آؤ، اگر ایمان لے کر آؤ گے تم مومن نہیں، تم مسلمان نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیدار رہو، چوکنا رہو۔ کولار شہر کے علماء نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ جمعہ ہر مسجد میں یہ وضاحت ہونا چاہیے، لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا، شکیل بن حنیف 1 نمبر کا حرام خور، یہ حرام زادہ ہے، یہ مردود ہے، نام سنو لعنتیں برساؤ، نام سنو اللہ کی لعنتیں برساؤ، یہ تباہ ہو جائے۔ ہدایت کی دعا کرنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہندوستان میں اسے ماننے والے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ فتنہ چلتے چلتے کولار شہر میں پہنچ چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو، اپنے بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ ہم سب کو بیدار ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے پوری تفصیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ یہ بیان آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کی عقائد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب